نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ ورس نمبر 104 سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر آج کا ایٹیکیٹس آف آسکنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کس طرح ان کی محفل میں ادب کے ساتھ سوال کیا جانا چاہیے، اور اس کے برخلاف یہود نے کس طرح کا ایکشن، اس کا مظاہرہ کیا کہ جس طرح کا عمل انہوں نے کیا اسے اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی لیے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی تھی کہ آپ کو کس طرح کا عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کے روٹ ورڈز دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 104، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم کہو راعنا۔ یہ راعنا کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے را، عین اور یا۔ یہ عربی میں رعایت کرنے کے لیے کہتے ہیں، جیسے ہم انگلش میں یوز کرتے ہیں نا پارڈن می، کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آئی، ذرا آپ دوبارہ سے بتائیے، دھیان سے ہمارا خیال رکھیے۔ تو اس طرح سے عربی میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ ذو معنی استعمال کیا جاتا تھا زیادہ تر۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے راعی جو ہے چرواہے کو کہتے ہیں عربی میں، اور اس کے علاوہ راعین احمق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو زبان کو ایسے ٹوسٹ اینڈ ٹرنز دے کر اس طرح سے بات کرنا کہ یہ لفظ کچھ کا کچھ بن جائے، یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں، اس کی جگہ آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ وقولوا انظرنا، بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہمیں مہلت دیجیے، ہمارا انتظار کیجیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایٹیکیٹ سکھائے، اور ساتھ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات بتائی جو لاسٹ کلاس میں بھی ہم نے ڈسکس کی تھی، واسمعوا، سنا کریے۔ سب سے پہلا عمل ہے سننا، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، تاکہ آپ کا دھیان کہیں اور نہ ہو، آپ صرف رسول اللہ کی بات جب ہو رہی ہو تو اس وقت توجہ سے ان کی بات سنیں، تاکہ آپ کو دوبارہ کویشچن کی ضرورت نہ پڑے۔ وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی انٹینشنز جانتے ہیں کہ کون کس طرح کا کویشچن پوچھ رہا ہے اور کس کی انٹینشن میں کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، وللمشرکین، اور نہ ہی مشرک ایسا چاہتے ہیں، ان ینزل علیکم، کہ نازل کیا جائے تم پر، من خیر من ربکم، کوئی بھی خیر، تمہارے رب کی طرف سے تمہیں کوئی بھی بھلائی نہ ملے، یہ اہل کتاب اور مشرک یہی چاہتے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اس کے بدلے میں، اس کے آنسر میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو خاص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ چوز کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے وہ چاہتا ہے۔ تو یختص میں جو ہے یہاں پہ خاص کرنا، کسی چیز کو کسی چیز کے لیے خالص کر لینا، مخصوص کر لینا۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ فضل والا ہے، بہت بڑے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، جس کو چاہے، جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے لے، تو اس میں ہماری کوئی اپنی کسی بھی طرح کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ہمیں بس اپنے ایفرٹس ڈالنے ہیں، لیکن اس کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس بندے میں کتنا کیلیبر ہے، پوٹینشیل ہے، کون کتنا کرنا چاہ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنی رحمت سے جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها، جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں، یہ منسوخ کیا چیز ہے؟ نون، سین اور خا اس کا روٹ ہے، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں نقل کرنا، ہٹا دینا، مٹا دینا، بدل دینا، یا پھر آپ دیکھیں کینسل آؤٹ کر دینا، کہ کوئی چیز پہلے کچھ اور تھی، آپ نے اسے کینسل کر کے دوسری چیز لکھ دی۔ تو تناسخ کیا ہوتا ہے؟ ایک کے بعد دوسری چیز کا اس کی جگہ لے لینا، ریپلیس کر دینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس میں پوری آیت ہے اور اسی پہ بہت سارے اعتراضات کیے جاتے تھے، اسی لیے منسوخ کرنا کیا ہے اسے سمجھ لیں اچھے سے۔ کوئی بھی آیت جو اللہ تعالیٰ منسوخ کرتا ہے، یعنی وہ قرآن میں ہو سکتا ہے لکھی ہو، یا ہو سکتا ہے وہ قرآن سے ہی اٹھا لی گئی ہو، اس کے بدلے دوسری آیت آ جاتی ہے، او ننسیہا، یا پھر ہم اسے بھلوا دیتے ہیں۔ نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ریزن بتایا کہ کسی آیت کو چینج کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی رول ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کو بھیجنا تھا، جو ہماری سچویشن پہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے کے حالات کے اکارڈنگ کوئی رول دیا، اور کچھ واقعات میں ایسا تھا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو چینج کر کے اس سے بہتر رولنگز دی۔ ایسا پورے قرآن میں نہیں ہے، گنتی کی چند مثالیں ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا نہیں آپ نے جانا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔
अलम तालम अन्न अल्लाह लहु मुल्कु समावाति वल अर्ज़, क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला ही के लिए है बादशाहत। मुल्क क्या चीज़ हो गई? बादशाहत हो गई। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला की मिल्कियत है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलीय्यिन वला नसीर, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के सिवा कोई भी दोस्त और ना ही कोई मददगार। अम तुरीदूना अन तसअलू रसूलकुम, क्या तुम चाहते हो, यहाँ पे जो तुरीदूना है यहाँ पे इसका वर्ड है रादा से बना है, यानी किसी चीज़ का इरादा करना, किसी चीज़ को चाहना, कि तुम चाहते हो कि तुम सवाल करो। तो यहाँ पे जो तसअलू है इसका रूट क्या है? सीन हमज़ा और लाम, यानी सवाल करना, मांगना, दरख्वास्त करना, किसी चीज़ का मुतालबा करना। तो ये जो माना है तसअलू का, इसके 3 माने बताए जाते हैं। किसी चीज़ को एतराज़ करने के लिए आप सवाल करते हैं कि नहीं, जो आपने कहा ऐसा नहीं है, आप उसके लिए उसको सवाल उठाते हैं उस बात पे। दूसरा मीनिंग क्या होगा? तहकीक, यानी आपको किसी बात के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको समझना है उस बात को अच्छे से, तब आप किसी से सवाल करते हैं। और थर्ड रीज़न रहता है किसी से सवाल करने का कि आप उसको लेट डाउन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसकी इंसल्ट करें उस सवाल के ज़रिए, कि उसको उसका आंसर पता ना हो या वो उसका जवाब ना दे सके, या कुछ भी इस तरह का जिससे मजाक उड़ाना या उसे बेवकूफ़ साबित करना मकसूद हो। ये सवाल की नीयत होती है। ये तीनों जो हैं इसके पीछे रीज़न्स बताए जाते हैं। रसूलकुम, कि तुम रसूल से सवाल करते हो, जैसा कि सुइला, सवाल किए गए, मूसा मिन क़ब्ल, इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से जैसे सवाल किए गए, क्या तुम भी अपने रसूल से इसी तरह सवाल कर रहे हो। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, जो कोई बदलेगा, यतबद्दल में बदला इसका रूट है, तो जो कोई बदल के लेगा कुफ्र को अपने ईमान के बदले, फ़क़द ज़ल्ला सवाअ सबील, तो तहकीक वो भटक गया। ये वही ज़ालिन वाला है, ज़ल्ला सवाअ सबील, सीधे रास्ते से वो भटक गया। सबील जो है वो रास्ते के लिए होता है। वद्दा कसीरुम मिन अहलिल किताबी, ये जो बार बार वद्दा आ रहा है, इससे पहले भी आया था ना पीछे, तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वद्दा वुद से बना है, यानी वाव दाल दाल इसका रूट है, किसी चीज़ को चाहना। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम वदूद भी है, यानी चाहने वाला। तो चाहते हैं कसीर, बहुत से अहले किताब में से, लव यरुद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा, कि काश वो फेर दे तुमको। वो इसमें जो यरुद्दूनकुम है इसका मतलब क्या है? रद्द करना, किसी चीज़ को फेरना, रिजेक्ट करना, वापस उसकी जगह पहुंचाना। तो वो फेर दे तुमको मिन बाद ईमानिकुम, कि जब तुम ईमान ले आए हो उसके बाद वो तुम्हें दोबारा से काफिर बनाना चाहते हैं। हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम, वजह बता दी गई कि वो ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके दिलों में हसद है, अपने नफ्सों में जो वो हसद महसूस कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मिन बादि मा तबय्यना लहुमुल हक़, इसके बाद के जो वाज़े हो गया, बयान हो गया उनके ऊपर हक़, उनको पता है कि मुसलमान राह रास्त पर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चा दीन लेकर आए हैं, सच्चे नबी हैं, उसके बावजूद भी जैसे हम बार बार पढ़ चुके हैं कि उनको हसद थी कि रसूल हमारे में से क्यों नहीं आया। इसीलिए उस हक़ को जानने के बाद भी उनको हसद थी, इस वजह से वो चाहते थे कि हम भी ईमान ना लाएं, तुम भी ईमान ना लाओ। फ़अफ़ू वस्फ़हू, बस माफ़ कर दो। अल्लाह ताला ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल रूल हमें बताता है कि आप उनको माफ़ कर दीजिए और उनसे दरगुज़र कर दीजिए। ठीक है, माफ़ करना और दरगुज़र करना। अफ़वन जो है वो किसी चीज़ को मिटा देने के लिए इस्तेमाल होता है। माफ़ कर देना, जो सज़ा का मुस्तहिक हो आपने उसे भी सज़ा नहीं दी। लेकिन ये जो सफ़हू है, वस्फ़हू में जो सफ़हा इसका रूट है, ये एक्चुअली सफ़हा आपको पता है ना, हथेली के लिए इस्तेमाल होता है। मुसाफ़ा जब हम करते हैं तो हम हैंड शेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं। ऐसे ही सफ़ा हम पेज को भी कहते हैं, जैसे जिस पर हम लिखते हैं अपने हाथ से। तो सफ़हन का मतलब हो गया ऐसा दरगुज़र करना कि कसूर का सामने वाले को एहसास भी ना हो। ठीक है, तो हम सफ़ाई जो अंदर वाला हिस्सा होता है हथेली का, तो उससे हम लिखते हैं पकड़ के, वो स्मूथ होता है। ठीक है, उसके अंदर का हिस्सा होता है, जो बाहर के एरिया को नहीं कहते, सिर्फ अंदर के हिस्से को कहते हैं। तो इस तरह से जैसे उसमें कोई लाइन नहीं, किसी तरह से कोई खुरदरापन नहीं होता, अंदर का एरिया बहुत सॉफ्ट होता है, स्मूथ होता है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाता है कि आप उनको इस तरह माफ़ कर दीजिए कि उनको एहसास भी ना हो, बिल्कुल स्मूथली ऐसा माफ़ करना जैसे कोई बात ही ना हुई हो। ठीक है, और ऐसे ही कि सज़ा का मुस्तहिक है इंसान अफ़वन में, लेकिन आपने उसकी गलती को बिल्कुल इरेज आउट कर दिया। गफ़ूर जो है वो भी इसी तरह से माफ़ी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन उसे कहते हैं ढांक देना, कवर कर देना। यानी कोई चीज़ है अंदर पर आपने उसे ढांक दिया, लेकिन अफ़वन में आपने उसे मिटा भी दिया।
پھر اس کے بعد دیکھیے حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لے آئے اللہ تعالیٰ اپنا حکم. جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا، یا تو اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، اللہ تعالیٰ انہیں خود پنش کرے یا انہیں ہدایت دے دے، تب تک ہمیں یہی کرنا ہے، ان لوگوں کو اسی طرح ڈیل کرنا ہے جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں یا ہمیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہ درگزر کر کے آپ کو کس چیز پہ فوکس کرنا ہے؟ اپنی نماز پہ، اپنے ان احکامات پہ جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے چاہتا ہے. نماز ادا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم آگے بھیجو گے. تقدموا قدمہ سے بنا ہے، قدم جب ہم بڑھاتے ہیں تو آگے کی طرف چلتے ہیں، اسی لیے جو تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے، جو آپ عمل کرتے ہیں. آپ اس بات کو دھیان رکھیے گا کہ جو بھی ہم نیک عمل کرتے ہیں، چاہے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، کوئی بھی رول جو ہم اللہ تعالیٰ کا مان کے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا رہا، وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہے. اگر ہم نافرمانی کرتے ہیں تو ہمارا نقصان ہے، اللہ کی ذات اور اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو رہی. اسی لیے اس ورڈ کو دھیان دیجئے کہ جو تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو، جو تم نے ایکشن کیا وہ تمہارے اپنے لیے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نفع نقصان نہیں ہے. خیر میں سے جو تم آگے بھیجو گے تو تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے. یعنی وہ ہر چیز آپ کی جسٹ لائک جیسے آپ انویسٹ کرتے ہیں کسی چیز کو، وہ آپ کی سیو ہو جاتی ہے، اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے پاس دھیرے دھیرے انویسٹ ہوتی جا رہی ہیں آپ کی ساری نیکیاں. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو گن گن کے رکھ رہا ہے، آپ کو پورا ایز اٹ از اور اس سے کہیں زیادہ اپنے فضل سے عطا کرے گا. وقالوا لن يدخل الجنہ، انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں الا من کان ہودن او نصارا، مگر وہ جو ہو یہودی یا نصرانی. یعنی اگر آپ جیو ہیں یا آپ کرسچن ہیں تو ہی آپ جنت میں داخل ہوں گے، اس کے علاوہ نہیں. ایسا ان لوگوں کا ماننا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے تلکا امانیہم، یہ تمنائیں ہیں ان کی، یہ صرف ایک فینٹیسی ہے، یہ ان کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ لے آؤ اپنی دلیل اگر ہو تم سچے. کوئی دلیل، کوئی اوتھینٹسٹی لاؤ اپنی بات کی. اگر تم کوئی بات کہہ رہے ہو تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ثبوت ہونا چاہیے، ادروائز ہمیں اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی جس کی دلیل موجود نہ ہو. بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی سپرد کر دیا. اسلمہ سلمہ سے بنا ہے، یہ جسے مسلم بھی ہوتا ہے، سپرد کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، سبمٹ کر دینا. وجہہ للہ، اپنے چہرے کو. تو وجہن میں کیا ہے؟ اس کا روٹ ہے واو جیم اور ہا، یعنی چہرے کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ چہرہ انسان کی پہچان ہوتا ہے. تو اپنا چہرہ اللہ کو دے دینا، اللہ کو اس طرح سے جیسے آپ کا چہرہ، آپ کا پورا فوکس اللہ کی طرف ہے، آپ کا سوچنا، آپ کا دیکھنا، ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کو دے دیا، یعنی اس نے اپنی ذات اللہ کو دے دی. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن بھی ہے، احسان کرنے والا بھی ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے جو ڈیزرو کرتا ہے اس سے زیادہ آپ دے رہے ہیں. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کوئی چیز آپ کی ضائع نہیں ہوگی، ہر چیز اللہ کے پاس موجود ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ہی کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. خوف پاسٹ کا، خوف فیوچر کا اور غم پاسٹ کا ہوتا ہے انسان کو. تو جو بندہ اس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا اسے کسی بھی طرح کا کوئی خوف نہیں ہوگا. جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے گا اس کی زندگی میں کسی بھی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں رہے گی. ٹھیک ہے، اب آیت کو لے کے چلتے ہیں ون بائی ون. سب سے پہلی بات تو یہاں پہ جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پھر سے بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو اتنی بار بار نصیحت کیوں کر رہا ہے اور قرآن میں ذکر بار بار آ رہا ہے؟ حالانکہ قرآن تو ہم پڑھ رہے ہیں، بنی اسرائیل قرآن تھوڑی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو یہ ورسز بار بار آپ کے اور میرے سامنے لا رہا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کی غلطیوں سے امت مسلمہ سیکھے، کیونکہ وہ بھی چوزن پیپل تھے اور ہم بھی چوزن پیپل ہیں. ہمیں یہ کام نہیں کرنے جو انہوں نے کیے. تو جو وہ کرتے تھے وہ ہمیں بالکل نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر خواہی چاہتا ہے، ہمیں نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو یہ طریقہ ٹھیک ہے اور ان لوگوں کے طریقے پر مت چلنا جو اس طرح کا کام کیا کرتے تھے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। ए लोगो जो ईमान लाए हो, राइना ना कहा करो बल्कि उन्ज़ुरना कहो और तवज्जो से बात को सुनो, ये काफिर तो अज़ाब अलीम के मुस्तहिक़ हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे थे इस्लाम की दावत के लिए मक्का से हिजरत करके, और इतराफ़ में इस्लाम की दावत फैलनी शुरू हुई आस पास के एरिया में भी, तो यहूदी जगह जगह मुसलमानों को मजहबी बहसों में उलझाने की कोशिश करने लगे। उनको तरह तरह से बहकाते थे अपनी चालों के ज़रिए, शुबू को शुबात डाल के, सवालों के ज़रिए। उनको सवालों की बीमारी थी, जैसे हमने पीछे भी देखा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम से बार बार सवाल किया गया कि गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, और जबकि उनको अगर किसी भी गाय को ज़िबा करना होता तो उनके लिए वो हुक्म पूरा हो जाता। तो इसी तरह से वो उन सीधे और सच्चे लोगों के दिलों में भी ये शकूक डालना चाहते थे जो अभी मुसलमान हुए थे, और ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते और इस तरह से बातें करते कि अपनी जो जहनियत थी उनकी उसका सबूत दिया करते थे कि किस तरह का उनका जहन है और किस तरह से उनके अंदर बातें चलती हैं। हालांकि आपको पता है निहायत समझदार लोग थे, इल्म वाले लोग थे, हक़ को पहचान चुके थे। उसके बावजूद एक समझदार इंसान अगर ऐसी हरकत करे तो इसका मतलब क्या है कि उसकी अकल का ही मातम है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि तवज्जो से बात सुनो। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे उन्जुरना, तो ये इसलिए भी बताया गया कि जैसे राइना का लफ्ज़ है तो मुसलमानों को ऐसे अल्फाज यूज़ करने से भी रोका गया जो ज़ू माना हो, जो डबल मीनिंग बातें हों, जिसके दो मायने निकलते हों, कि आप ऊपर से तो कुछ कह रहे हैं लेकिन आपकी ज़बान के अंदर या आपकी नीयत के अंदर कुछ और मतलब है उसका। तो ये अदब के भी ख़िलाफ़ रहता है। इसके अलावा क्या है कि इंसान की अपनी पर्सनैलिटी ज़ाहिर करता है कि इंसान किस पर्सनैलिटी का है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू के दौरान यहूदियों को कभी जैसे ये कहने की ज़रूरत पेश आती कि ठहरिए या ज़रा हमारी ये बात समझ लेने दीजिए हमें, तो वो राइना कहते थे, ठीक है। तो इस लफ्ज़ का मफ़हूम तो यही नज़र आता है कि हमारी रियायत कीजिए या हमारी बात सुन लीजिए, मगर इसमें बहुत सारी और भी मैनिपुलेशंस थे, इसके अलग अलग तरह से मीनिंग्स भी निकलते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि इब्रानी ज़बान में भी इसका एक मिलता जुलता लफ्ज़ था जिसके क्या मीनिंग होते थे, सुन तू बहरा हो जाए, ठीक है। और अरबी में भी इसके और भी लफ्ज़ इसके मीनिंग्स आते हैं, जैसे कि गुफ्तगू में ऐसे मौके पर भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता है जबकि हमारा ये कहना मकसद हो कि तुम हमारी सुनो और हम भी तुम्हारी सुनेंगे। एक मीनिंग ये जा रहा है कि पहले तुम, जैसे हम तुम्हारी बात सुनेंगे तो तुम भी हमारी बात सुनना, तभी हम तुम्हारी बात सुनेंगे। तो यहाँ पे ये जो मीनिंग आ रहा है, बराबरी के शख्स से बात करने के लिए ज़्यादातर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। तो यहाँ ये समझाया जा रहा है कि उस्ताद का मकाम अपने तालिब इल्म के बराबर नहीं होता। जो उस्ताद होता है, मुअल्लिम होता है, वो एक दर्जे इल्म की बिना पर अपने तलबा से ऊंचा होता है, और उस पर आप उसके साथ इस तरह मामला नहीं कर सकते जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ करते हैं। जैसे आप समझिए ना कि वालिदैन की तरह है, उस्ताद का एहतराम वालिदैन की तरह किया जाता है, तो इसी तरह वालिदैन के मकाम पर होता है उस्ताद। तो वालिदैन जिसे हैं, समझ लीजिए आप कि एक तरह से वालिदैन दुनिया में लाने का सबब बने, लेकिन उस्ताद आपको फिर से ज़मीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है उस इल्म के ज़रिए जो वो आपको सिखाता है, ठीक है। तो वालिदैन जिस्म की परवरिश करते हैं, लेकिन उस्ताद जो है वो तालीम और तरबियत का आपका मुहाफ़िज़ होता है, आपके अखलाक का। अगर उस्ताद अल्लाह की रसूल हों तो उनका मकाम क्या होगा, जिन पर वही अल्लाह की तरफ से आ रही है। तो उनसे जब आप किसी भी तरह की कोई बात लें, कोई समझें, तो उसमें अदब का निहायत ही ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब एहतराम के बारे में कुरान पाक में भी बहुत सारी आयात मिलती हैं, जैसे कि तुम रसूल को इस तरह मत पुकारो जिस तरह आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। ये भी आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई सूरह हुजरात में भी, कि उनकी मौजूदगी में अपनी आवाज़ बुलंद ना करो, ठीक है। तो बड़ों के लिए बुलाने के अंदाज़ में भी अदब होना चाहिए, उनके सवाल के अंदाज़ में भी जब आप बड़ों से बात करें तो उनसे आप इस अंदाज़ में बात करेंगे कि उसमें अदब ज़ाहिर हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपके उस्ताद हो या कोई भी बड़ा हो, मामला करते वक्त। और स्पेशली दीन के मामले में तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा अहतमाम करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर दूसरा जो मीनिंग निकलता है, एक और मीनिंग जो अरबी के मायने देता है ये कि साहिब रऊनत होना। राइना का मतलब ये है जाहिल और अहमक। इस तरह भी इसको इस्तेमाल किया जाता था, जैसे किसी को आपको जाहिल और अहमक कहना हो तो आपकी मजलिस में जो यहूद और दूसरे दीन के मज़हब के भी लोग आया करते थे, तो इस तरह से ये लोग क्या करते थे, इंसल्ट करने के लिए बेहतरीन तरीका के लोगों के बीच में आपको इस तरह पुकारते थे कि वो साउंड ऐसे करता था जैसे अहमक और बेवकूफ़,
ٹھیک ہے. تو ان کا مطلب یہی تھا اس طرح سے آپ کو ایڈریس کرنا کہ آپ انسلٹڈ ہوں. تو یہ بذات خود ہی ادب سے خلاف لفظ تھا، پلس یہ ذو معنی لفظ تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے الفاظ کو چھوڑ دو تاکہ دوسروں کو بالکل بھی چانس نہ ملے. آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں گے کچھ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ڈبل میننگ ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ ایسی باتیں بالکل نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمان کے ادب کے خلاف ہے. چاہے آپ اسے ہنسی مذاق میں کرتے ہوں، فرینڈز میں کرتے ہوں، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا زیادہ بہتر ہے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کیا حکم فرما رہا ہے؟ انظر نہ کہیے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے. پھر یہ بھی فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنا کرو. ٹھیک ہے، جیسے آپ یہ دیکھیے سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 46 کے، جن لوگوں نے یہودیت کا طریقہ اختیار کیا ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل یعنی ان کے اصل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و عصینا، اسمع، ٹھیک ہے، اور غیر مسمع، اور رائنا کہتے ہیں، حالانکہ وہ کہتے سمعنا و اطعنا اور اسمع اور انظرنا، تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. یہ آیت میں نے آپ کو بتائی، آیت کا ترجمہ سورہ نساء کی. تو کافر کہا اللہ تعالیٰ نے. آپ یہ دیکھیے کافرین سے یہاں مراد کون ہے؟ اہل کتاب میں سے جو بات نہیں مانتے. تو مسلمانوں میں سے بھی کوئی اسلام کا تو دعویٰ کرے اور یہ الفاظ بولنا نہ چھوڑے، یا پھر ڈبل میننگ باتیں کرنا نہ چھوڑے، یا پھر یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات کے سامنے اپنی بات کو اوپر رکھے، تو وہ بھی اسی طرح اس حکم کا انکار کرنے والا ہوگا اور یہ بھی دھوکے کا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں یہ رولنگ بتائی اس کے بعد واسمعوا، کہ توجہ سے بات سنو. یعنی یہودیوں کو تو بار بار بات کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی تھی کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پر توجہ نہیں دیتے تھے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ کوئی ایسی بات ملے اس کو اٹھا کے لے جائیں اور لوگوں میں چرچا کر کے نبی کو بدنام کریں. اسی لیے بیچ بیچ میں وہ اپنے خیالات میں الجھے رہتے تھے، کسی اور توجہ میں کسی اور طرف ان کا دھیان ہوتا تھا. لیکن مسلمانوں، تمہیں غور سے نبی کی بات سننی چاہیے تاکہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دھیان سے بات سنو. تو یہاں جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح کے ایسے توہین آمیز الفاظ کا استعمال نہ کریں اپنی کانورزیشن میں، چاہے بڑوں کے ساتھ ہو یا چھوٹوں کے ساتھ، اور اسپیشلی بڑوں کے ساتھ جس میں ہمارے ٹیچرز تو سب سے زیادہ آتے ہیں. ادب کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی. پھر غیر مسلموں کی مشابہت سے بھی بچیں کیونکہ مسلمانوں کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. پھر گفتگو آپ اپنی صاف کریں کہ بات بالکل کلیئر سمجھ میں آ جائے اور غور سے بات کو سنیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی لیے یہودیوں کے بجائے مسلمانوں سے کہا کہ اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اے یہودیوں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تمہیں ایسا کرنا ہے. تو اسی لیے یہ بتایا گیا، ایڈریس ہمیں کیا گیا کہ جب ہم خود میں ہی اپنے اندر خرابی کو دیکھیں گے تو کیا کریں گے، دوسروں کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریے، اپنی فیملی کو کریکٹ کریے، اس کے بعد آپ دوسروں کی بات کیجیے گا. یہاں سے ایک چیز اور نکلتی ہے کہ یہود ایسے لفظ کا استعمال کیوں کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. کیونکہ لا علم مسلمان جو تھے وہ بھی ایسی زبان استعمال کر دیا کرتے تھے ادب کی محفل میں بیٹھ کے جیسے وہ سنتے تھے، کیونکہ ان کے حساب سے یہ یہودی عالم تھے. تو یہود علم والے تھے، لیکن ان کی حیثیت ماننے کے لیے وہ رسول اللہ کی تیار نہیں تھے کیونکہ ان کو حسد تھا. وہ یہ آنر ان کو نہیں دینا چاہتے تھے، وہ یہ ورثہ اپنے اندر رکھنا چاہتے تھے. تو ایک امپورٹنٹ لیسن اور کیا نکلا کہ جب بھی کوئی انسان جس کے اندر ہم سے زیادہ کوئی خوبیاں پائی جاتی ہے تو ہم اس کی بڑائی کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. بہت مشکل کام ہوتا ہے ہمارے لیے اس بات کو ایکسیپٹ کرنا کہ وہ مجھ سے زیادہ کیسے سیکھ گیا، اسے مجھ سے زیادہ کیسے مل گیا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان سے حسد کی تھی. تو انسان کو یہ بالکل ہضم نہیں ہوتا، اس لیے وہ بہانے نکالتا ہے، بہانے ڈھونڈتا ہے کہ اس کی تعریف لوگ نہ کریں، دور رہیں اس کی تعریف سے. تو خود ایسا کیا کرتا ہے، اسپیشلی جن سچویشنز میں ہمارا کمپٹیشن ہوتا ہے، ہمارے فرینڈز ہو گئے، ہمارے کزنس یا کوئی بھی ایسے کلیگز ہو گئے جن سے ہمارا کمپٹیشن رہتا ہے، اگر وہ دنیا میں ہم سے آگے نکلتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی برائیاں لوگوں میں عام کر دیتے ہیں. کوئی ہمارے سامنے ان کی تعریف کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں کہ ارے نہیں، آپ کو ان کے بارے میں کیا پتہ، ان کی حقیقت تو یہ ہے اور میں ان کو آپ سے بہتر جانتی ہوں. یہ ایک انسان کی حسد کی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو حاسد عموماً
ہمارے اپنے قریبی ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اگر آپ بہتر کر رہے ہوتے ہیں تو اس چیز کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر پاتے. جب کوئی کسی کی خوبی تسلیم نہیں کرتا تو کیا کرتا ہے, اس کی برائیاں دوسروں میں عام کر دیتا ہے, جس سے لوگ بھی اسے برا سمجھنے لگیں. ایسے جملے استعمال کرنے لگتا ہے جس سے لوگ اسے حقیر سمجھیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو منع کر رہا ہے. اسی طرح یہودیوں کا بھی جس طرح ہم نے بتایا یہی حال تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو لیسنز بتائے ہیں اسپیشلی کہ ایسے الفاظ کا بالکل استعمال نہ کریں جو ادب سے خالی ہوں اور جن کے ڈبل میننگس ہوتے ہیں. پلس بہت زیادہ سوالات آپ نہ کریں, چاہے اپنے ٹیچر سے بھی ہو. ایسے سوال کریں جس میں آپ کو کوئی جیسے ڈاؤٹ ہے, آپ علم کی بات جاننا چاہتے ہیں, اتنا سوال کریں. کثرت سوال کرنا, جیسے آپ کو پتہ ہے نا بال کی کھال نکالنا, اس سے بالکل منع کیا گیا ہے. اور غور اور توجہ سے بات کو سننا, یہ ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے. پھر نیکسٹ آیت دیکھیے, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے کہ تمہارے اوپر اپنا رب فضل کرے یا کسی اور کے اوپر, وہ اس کی رحمت ہے. تو دشمن جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کو خیر نہ ملے. تو یہ خیر اور یہ ملنا, یہ جو اللہ کی طرف سے فضل ہے, یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اسی کو فضل ملتا ہے. تو جس سے حسد ہوتی ہے انسان کو, اس کو ملنے والی ایک بھی نعمت ہمیں ایک آنکھ نہیں بھاتی. جس کو ہم پسند نہیں کرتے, اگر اسے کوئی بھی بلیسنگ ملتی ہے, دنیا میں کوئی اچیومنٹ ملتی ہے, تو وہ انسان جو اسے پسند نہیں کرتا, اسے اس کی نعمت بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے بھی بتایا کہ وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے, خاص رحمت ہے. اور یہاں رحمت سے کیا مراد ہے, قرآن اور حکمت. یعنی اللہ تعالیٰ جسے قرآن کی سمجھ دے رہا ہے یہاں پہ, پلس حکمت مطلب دین کی سمجھ بھی, جیسے قرآن میں جو آیات ہے پلس جو دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق ہمیں جو بتایا, معاملہ فہمی جسے کہتے ہیں. حکمت یعنی وزڈم, کہ آپ کو کون سی بات کب کرنی ہے, کس طرح سے لوگوں تک میسج پہنچانا ہے, یا اپنی زندگی کیسے بہتر کرنی ہے. یہ اللہ کی رحمت یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے, اور جسے حکمت ملی اسے خیر کثیر مل گیا. تو رحمت کیا ہے یہاں پہ, رحمت تو قرآن جو ہے جو سب کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے قرآن نازل فرمایا, لیکن سب اس رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو جس بندے کو اس کا موقع مل رہا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے, وہ قرآن سمجھ رہا ہے, اسے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہا ہے, آپ یہ سمجھیں یہ بہت بڑی عنایت ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہے, اللہ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہے خاص کر لے. تو یہاں پہ ایک اسپیشل بات جو ہم لوگوں کو سیکھنے کی ہے اور اسپیشل فیل کرنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق جڑ جاتا ہے. صرف پڑھنے والے سرسری طور پہ یا لوگوں میں دکھاوا کرنے والوں کی بات میں نہیں کر رہی ہوں. آپ لوگ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن سے تعلق کا کیا مطلب ہے. جیسے ہم نے لاسٹ کلاس میں اولیاء اللہ کے بارے میں بات کی, تو جو اس کلام کو پڑھے گا, سمجھے گا, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا, اللہ سے تعلق مضبوط جوڑے گا, تو وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے. حسد کے انکار کے باوجود لوگ نہیں چاہیں گے کہ آپ پر یہ رحمت نازل ہو. بہت سارے آپ سے انوی رکھنے والے لوگ, یا جیسے مسلمانوں سے انوی رکھتے تھے یہ لوگ, جوس اسپیشلی یہودی, وہ یہی سوچتے تھے ہر وقت کس طرح سے اس رحمت کو ختم کریں, کس طرح سے یہ مشن رک جائے, کیسے کچھ بھی ایسا ہو جس میں رسول اللہ کی اہانت ہو, یا مسلمانوں کو لیٹ ڈاؤن کریں کہ یہ مشن آگے ہی نہ بڑھ پائے. تو حاسد کی بھی یہی چاہت ہوتی ہے کہ جو بھی نعمت ملتی ہے سامنے والے کو وہ اس سے چھن جائے. وہ اسی کے انتظار میں رہتا ہے, اسی کے لیے دن رات جلتا رہتا ہے, اسی کی جڑیں کاٹنے میں لگا رہتا ہے. تو یہاں پہ جو ریلیٹ کرنے کی بات ہے کہ اہل کتاب نے بھی پہلے تو آپ کو مانا ہی نہیں, پھر وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ یہ کب ختم ہو. کبھی رسول اللہ پہ جادو کروا دیا, کبھی ان کو زہر دے دیا, کبھی سارے عرب کو اکٹھا کر کے جنگ کے لیے آمادہ کر دیا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکا. یہ ساری چیزیں حاسدوں کے کام ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, سامنے نظر نہیں آتے, پیچھے سے کاٹتے ہیں, باقی لوگوں کو وہ آپ کے خلاف بھڑکاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں تسلی دے رہا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اپنی رحمت کے لیے چوز کیا ہے تو آپ ان ساری
ساری چیزوں سے بے فکر ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جس کے حق میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ تعالیٰ جو نفع آپ کو دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، چاہے کسی کے پاس کچھ بھی ہو، چاہے آپ ساری دنیا مل کے آپ کے اگینسٹ ہو جائے، تب بھی آپ اس رحمت سے اللہ کی محروم نہیں ہوں گے اگر اللہ تعالیٰ نے وہ رحمت آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، کم از کم ویسے ہی. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہا ہے کہ اگر کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ کوئی اس سے بہتر آیت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہوگی قرآن میں. ٹھیک ہے، تو عداوت اور حسد جو تھی وہ خامیاں ڈھونڈنے میں جو ہر وقت انسان لگا رہتا ہے، تو کوئی بھی ایک فلا مل جائے وہ اس کو اٹھا دیتا ہے. یہاں پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس شبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو یہودیوں نے اٹھایا اور مسلمانوں کے دلوں میں ڈالا کہ دیکھو پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر یہ سچی کتاب ہوتی اللہ کی طرف سے ہی ہوتی تو اس میں چینجز کیوں آتے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کچھ بھول گئے تھے؟ کیا رسول اللہ نے اپنا حق ادا نہیں کیا کہ دوسری آیت لانی پڑ گئی اس کے بدلے؟ تو وہ کیا کرتے تھے، مسلمانوں میں یہ شک ڈالا کرتے تھے، بار بار ان کے دلوں میں یہ ڈالنا کہ دیکھو جیسے تورات میں بھی ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو تورات میں یہ آیتیں مینشن ہیں، تو قرآن کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور قرآن میں ایک حکم آیا اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ یہ شک ڈالنے والی چیزیں تھیں، یہ بھی ایک پوائنٹ تھا. اس کے علاوہ جیسے کہ ان کی زیادتیاں کیا ہوا کرتی تھیں کہ وہ یہ بولتے تھے کہ دن کے ایک حصے میں ایمان لے آؤ اس کے بعد پھر جانا. یہ سارے ان کے طریقے تھے لوگوں کو بہکانے کے، دین کے راستے سے ہٹانے کے. اس کا جو شرعی میننگ بتایا جاتا ہے منسوخ کرنے کا، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم جو بھی اپنی آیت بھلا دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں یا بدل دیتے ہیں، یعنی ایک حکم بدل کر اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، یہ منسوخ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس سے بہتر لانا چاہتے ہیں، اس وجہ سے وہ آیت اس وقت میں منسوخ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس سے بہتر سمجھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیے کیونکہ تورات جو تھی، تورات، زبور، انجیل، یہ آسمانی کتابیں آئیں، اس کے بعد آخری آسمانی کتاب قرآن کو آنا تھا. قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے سارے انسانوں کے لیے آ چکی ہے، اسی لیے اس کے اندر پرفیکشن ہے. اب کوئی آیت جیسے تورات میں ہو اور وہ مسلمانوں کے پاس ان کی قرآن میں موجود نہ ہو تو وہ اس وقت کی شریعت کے حساب سے آیت پرفیکٹ تھی، پر مسلمانوں کی اور آج کل کی سچویشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں احکامات نازل کیے ہیں وہ ٹل دا ججمنٹ ڈے سب کے لیے برابر ہیں، کسی کے لیے مشکل نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو آیات منسوخ کی، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آنی تھی، تو اسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ چینجز کیے جن کو یہاں پہ آیت کو ناسخ اور منسوخ کہا جاتا ہے. تو وہی جواب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایسا پہلی کتابوں میں بھی ہوتا رہا ہے. کہ صحیح مسلم میں بھی یہ والی حدیث موجود ہے کہ کبھی کوئی نبوت نہیں ہوئی ایسی، کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے احکام میں نسخ اور انسا یعنی رد و بدل نہ کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے موقع کے حساب سے اپنے بندوں کے لیے آیات کو چینج کیا ہے، اور یہ کویشچن کرنے کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کا فضل تھا. ہمیں اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی ایسی رولنگ تھی جو چینج کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب، اسے تو سب معلوم ہے کہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے کیا آسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہتری کے لیے اسے کیا. تو ناسخ کرنے کی کیا وجہ رہتی ہے؟ ایک حکم ایک وقت کے لیے مناسب ہوتا ہے، بعد میں وہ ضروری نہیں ہوتا، اسی لیے حالات کے حساب سے نیا طریقہ آتا ہے. دوسری وجہ کہ آئندہ بدلنے والے حالات کا علم جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کو ہے، اسی لیے اگر ابھی بتا دیا ان لوگوں کو تو وہ اس رول کو ان کو فالو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ شراب کی جو آیات آئی تھی پہلے ان کی حرمت ثابت ہوئی، جیسے کہ آپ شراب نہیں پئیں، وہ اس میں نفع سے زیادہ نقصان ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نماز کے قریب مت جائیے جب آپ نشے کی حالت میں ہو. پھر تیسری آیت جب آئی کمپلیٹلی اس کو ابینڈن کر دیا گیا کہ اب آپ چھوڑ دیجئے، آپ کو شراب پینا ہی نہیں ہے، شراب حرام ہے. مسلمان جو اس وقت کے تھے، اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے، عرب سوسائٹی تھی، وہ لوگ پوری طرح سے شراب کے اندر ڈوبے رہتے تھے. ان لوگوں کا یہ ایسی ہیبٹ تھی، آپ یہ سمجھ لیجئے کسی کی ہیبٹ توڑنا سڈنلی اس کے لیے بہت مشکل چیز ہے. ہو سکتا ہے وہ اسے فالو نہیں کر پاتے، ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرا دیتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے دھیرے دھیرے گریجولی ان کو بتایا کہ دیکھو یہ چیز اچھی نہیں ہے. پھر بتایا کہ نماز کے ٹائم پہ اس کو مت پینا، کیونکہ تمہارے نماز میں تمہیں دھیان نہیں رہے گا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے.
تو کسی بھی چیز کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کی عادات کو بدلنے کے لیے دھیرے دھیرے سٹیپس لیے جاتے ہیں، سڈنلی ایک رات میں چینجز نہیں ہو جاتی. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اگر فوراً بتا دیا جاتا تو ان لوگوں پر، اب میرے بندوں پر بہت مشکل ہو جاتی. پھر ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے ہی قرآن کے اندر ہو، اس سے پہلی کتابوں میں نہ ہو. تو یہ اللہ کا احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلط نہیں کر دیا کسی بھی چیز کو، انسان کے ذہن کو تیار کیا ہے اس کی برائیوں کے بارے میں. یا جیسے کوئی رول اللہ تعالیٰ کو فالو کروانا ہوگا تو اس کو دھیرے دھیرے انسانوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب انسان کو اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اس کی بینیفٹس کیا ہیں ہماری لائف میں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے بھلے کے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے کیا، تو انسان کو فالو کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، چاہے وہ ہیبٹ اس کی بچپن کی ہو، سالوں کی ہو. اسی طرح ذہن کو تیار کیا جاتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کہ ان کے ذہن کو تیار کیا، دھیرے دھیرے وہ ان باتوں کو سمجھے. ٹھیک ہے، تو حالات کے مطابق جیسے کہ کچھ چیزیں کم عمر میں جو انسان کو فالو کرنے میں مشکل ہو جاتی ہیں، وہ حکم فوراً نہیں مان پاتا. جیسے آپ ڈاکٹر کی مثال دیکھیے کہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، پہلے آپ کو ہلکی ڈوز دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ باڈی رسپانس نہیں کر پائے گی، مے بی آپ کی امیونٹی ویک ہو، مے بی آپ کی ایج فیکٹر کے اوپر، مے بی آپ کے سیکس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنی ڈوز دینی ہے. پھر دھیرے دھیرے اگر آپ کو کیور کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈوز کو بڑھاتا ہے، کیونکہ باڈی ایک دم ہیوی ڈوز برداشت نہیں کر پاتی. اسی طرح سے جو لاسٹ اسٹیج کی ڈیزیزز ہوتی ہیں ان کو دھیرے دھیرے کر کے کیور کرتے ہیں، تو ہائی ڈوز ایک دم سے نہیں دی جاتی. وہی مثال آپ یہاں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ڈوز دی قرآن کی آیات کی، وہ بھی دھیرے دھیرے کر کے کچھ آیات کی ڈوز بڑھائی. تو بہترین لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات کو منسوخ کر دیا. یہ اس کا ریزن ہے جو ہمیں سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کی کچھ مثالیں بتائی گئی ہیں. جیسے کچھ ہوتا ہے گریجول، یعنی دھیرے دھیرے، جیسے میں نے آپ کو بتایا شراب کی حرمت کے بارے میں. پھر آتا ہے انسا کا مطلب کیا ہے، بھلا دینا، یعنی حکم بھی الفاظ کے جو ہوتے ہیں وہ بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں، قرآن میں بھی آپ ان کو نہیں پڑھتے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پوری طرح سے مٹا دی جاتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہے، کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ الفاظ کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن ان کا حکم باقی نہیں رہتا. جیسے کہ ہم نے وہ بھی دیکھا کہ ان کے بارے میں آیات آئی تھی، زانی کے بارے میں جو آیات آتی ہیں قرآن میں، تو پہلے یہ آتا ہے کہ آپ ان کو کمرے میں بند کر دیجئے، گھر میں بند کر دیجئے کہ وہ بالکل باہر نہ نکلے یہاں تک کہ ان کی موت ہو جائے، یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی بہترین کوئی طریقہ بتا دے، کوئی دوسرا رول اللہ تعالیٰ لا دے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد دوسرا رول لے آئے تو وہ پہلی والی آیت میں جو آپ دیکھیں گے اس پہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ دوسری آیت آ چکی ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو یہ آیت جو وہ ہے ناسخ اور منسوخ ہے، اس کی حکمت آپ کو بتا دی گئی ہے. اور جو بندہ اس کا علم نہیں رکھتا ہوگا، اگر کوئی عالم ہے اور اسے اس کا نسخ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا، تو وہ دین کو نہ صحیح سمجھ سکے گا، نہ ہی وہ کسی کو بہترین طریقے سے سمجھا پائے گا. اسی لیے ان کا سمجھنا اور سمجھانا نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. نیکسٹ ورس دیکھیے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا، تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، جو بھی بادشاہت ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا کوئی بھی فرینڈ نہیں ہے، ولی اور ولا نصیر، کوئی آپ کا فرینڈ نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بندے کھڑے کر دیں گے. اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہے تو ساری دنیا بھی چاہے آپ کی دوست ہو، سب کے سب آپ سے منہ پھیر لیں گے. اس لیے اس عقیدے کو اسٹرانگ کر لیں کہ اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگی کو ختم کر دیں، نہ کہ لوگوں کو راضی کرنے میں. اگر اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہے تو آپ کے سارے کام بنتے چلے جائیں گے. تو یہ ایسا کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مسلمان جو تھے غیروں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے تھے اور دین چھوڑ بیٹھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پوری دنیا بھی تم کو مل جائے، اللہ اگر تم سے ناراض ہے تو تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اسی لیے کسی کی بھی باتوں میں آ کر اپنے دین سے نہ پھریں، نہ اپنے دین کے وہ احکامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے سکھا دیے ہیں ان کو چھوڑیں کوئی سستی چیز کے لیے. کیونکہ تو آپ کو پتہ ہے نا، دنیا حقیر چیز ہے، آخرت آپ کا اور میرا اصل گھر ہے. تو وہاں کی تیاری ضرور کریں. جو کائنات کا بادشاہ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، تو اختیار بھی اسی کے ہونے چاہیے.
ऑब्वियसली जो किंग होता ہے کمانڈز بھی وہی دیتا ہے, جو حکومت ہوتی ہے وہی رولز نکالتی ہے, وہی ایکٹس اور ریگولیشنز کو بناتی ہے. اسی طرح جو کائنات اللہ کی جو کریٹر ہے تو رولز بھی وہی دیتا ہے, اسی کے ہاتھ میں ہے, اسی نے قرآن اتارا ہمارے لیے, اسی نے احکام دیے, تو ان کو بدلنا نہ بدلنا سب اسی کے ہاتھ میں, اس کی مرضی. ہمارا کام کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے, ہمیں بندہ بن کے رہنا ہے, ہمیں مسلم بن کے رہنا ہے, اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے. ہمیں ان سوالات میں نہیں پھنسنا کہ کیا, کیسے, کیوں, کب. ہمیں کیا کرنا ہے, سمعنا و اطعنا. پھر نیکسٹ آیت, ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل. کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش کیسے بدل لیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے کیونکہ اس کا شان نزول بھی اس طرح کا ہے کہ جیسے یہاں پہ ان باتوں کی طرف دھیان دلایا گیا کہ بہت زیادہ سوال کیا کرتے تھے یہودی. ان کا زیادہ سے زیادہ سوال کرنا اور مسلمانوں کے سامنے سوال پیش کرنا کہ اپنے نبی سے یہ سوال کرو, اپنے نبی سے یہ پوچھو, ایسا کیوں ہے, ویسا کیوں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وارن کر دیا اس معاملے میں کہ تم یہودیوں کی روش اختیار بالکل نہ کرنا. ان کا یہی معاملہ رہا ہے, وہ ہمیشہ سے اپنے نبی کو اسی طرح ستاتے رہے ہیں سوال پہ سوال کر کے, کیونکہ ان کو ماننا تو تھا نہیں, اس لیے وہ سوال کیا کرتے تھے زیادہ سے زیادہ. اسی چیز پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی مسلمانوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ قیل اور قال سے اور بال کی کھال نکالنے سے پچھلی امتیں تباہ ہو چکی ہیں, تم اس سے پرہیز کرو. جن سوالات کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں چھیڑا ان کی کھوج میں نہ لگو. بس جس نے یہ حکم مان لیا, جیسا آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ ایز اٹ از اس کی پیروی کریں, اور جن سے انہوں نے منع کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جن امور کو ہمارے لیے حرام کیا ہے, ہمیں منع کیا ہے, ان سے رک جائیں. ٹھیک ہے, باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں, کام کی بات پر توجہ کریں. مقصد یہ سکھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے. ان کا مقصد بڑا ہے, ان کو کام کی بات کے اوپر توجہ ڈالنی ہے. تو ان کے دل میں شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے, مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے اپنے نبی سے بار بار سوالات کرو, وضاحت طلب کرو. ٹھیک ہے, واضح کرو, ہمیں سمجھ نہیں آیا, ہمیں اور بتاؤ. یہ بار بار اسی طرح سے کیا کرتے تھے, اسپیشلی ان منسوخ آیات کے بارے میں. تو اسی کا جواب اللہ تعالیٰ یہاں ایسے فرما رہا ہے کہ یہ جو ان کے پروپیگنڈے ہیں, منفی پروپیگنڈے جو انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ بھی کیے, تو تم ان طریقوں کو فالو نہ کرو. تو یہاں آپ یہ دیکھیے جو کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اللہ کے حکم پہ اعتراض اٹھانا, حجت بازی کرنا یا ان کا مذاق اڑانا, یہ ساری چیزیں ایمان کے خلاف ہیں. کہ آپ زیادہ سے زیادہ سوال کریں کہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ جیسے پوچھنے لگ جائیں جنت کہاں ہے, جہنم کہاں ہے, ہمیں تو نظر نہیں آ رہی, نہ ہمیں فرشتے دکھ رہے, ہم کیسے مان لیں کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. تو یہ کثرت سوال یہ آپ کو کفر تک لے جاتا ہے. اللہ کے حکم کو سمعنا و اطعنا ایز اٹ از ہمیں ماننا ہے. تو جو شخص اصل بات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کی irrelevant باتوں میں لگ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے مقصد سے بھٹک جاتا ہے. جیسے آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, صراط مستقیم پہ آپ چل رہے ہیں, اگر آپ نے ادھر ادھر دیکھا ذرا سبھی تو آپ کا ایک قدم لیفٹ یا رائٹ لے جانا, آپ کو نہیں پتا کہ ایک سٹیپ لیتے لیتے آپ اپنے راستے سے دھیرے دھیرے کتنا ڈیویٹ ہوتے چلے جائیں گے. آپ ایسی غیر متعلقہ باتوں میں لگ جائیں گے, غیر ضروری چیزوں میں جو آپ کو منزل تک پہنچنے سے روک دیں گی. فار ایگزامپل آپ بازار میں جاتے ہیں کوئی چیز لینے, پر آپ کیا کرتے ہیں دوسری چیز دیکھنے لگتے ہیں, پھر تیسری چیز پہ نظر پڑ جاتی ہے, تو کیا ہوگا, آپ کا ٹائم اور آپ کے منی دونوں چیزیں ویسٹ ہوں گی, کیونکہ آپ کچھ نہ کچھ اور لے ہی لیں گے, پلس آپ جتنا ٹائم سوچ کر آئے تھے اس سے کہیں زیادہ آپ کو لگ جائے گا. حالانکہ اگر آپ جیسے فوکس رک کے جائیں گے کہ مجھے اسی شاپ سے یہی سامان لینا ہے اور واپس گھر جانا ہے, تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی. تو یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں کہ وہ انسان کو اصل مقصد سے بھلوا کر اسے دوسری غیر ضروری غیر اہم چیزوں میں لگانا چاہتا ہے. جیسے آج کل کے مسلمانوں کا بھی, بہت زیادہ مسلمانوں کا یہ رہا ہے کہ وہ اسکالر سے بھی بحث کرنے لگتے ہیں, اعتراض کرنے لگتے ہیں. اب یہ بات ہم جانتے ہیں کہ سوال کرنا آدھا علم ہوتا ہے, سیکھنا جو ہوتا ہے اس کا ایک ادب ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے سوال کریں جس سے یہ لگے کہ ہاں جیسے آپ پڑھتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تب آپ نے اپنے ٹیچر سے پوچھا, اس کا انداز کیا تھا, اس کی نیت وہ بالکل درست ہونی چاہیے سوال کی. ٹھیک ہے, یا پھر کیا کریں گے, اگر آپ سوال کسی اور نیت سے کریں گے, غلط سوال جو ہوتا ہے وہ انسان کے ایمان کو لے جاتا ہے. حدیث کے کیا الفاظ ہیں, جو میں تمہیں دوں
وہ اسے لے لو اور جسے چھوڑ دوں تم اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کے رسول نے آپ کو اور مجھے بتا دیا ہے اس کو ہمیں لینا ہے، نہ کہ ہم پہلے کے لوگوں کی طرح کثرت سوال کرنے کی وجہ سے ہم ہلاک ہو جائیں. انسان کے اسلام کا حسن یہی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں ہے. جو لغو چیزیں ہیں، جو بے معنی چیزیں ہیں، جو بیکار سوالات ہیں، کثرت سوالات ہیں، وہ انسان کو کیا کرتی ہیں، دوسرے راستے پر لے جاتی ہیں. کیونکہ ہمارا وقت جو ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ٹائم ہے. آپ کا اور میرا ایک لائف سپین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اس سے ایک لمحہ زیادہ ہمیں نہیں ملے گا. اسی زندگی میں رہ کر ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جو ہمیں جنت الفردوس تک لے کے جائیں، جو ہمیں اللہ کی رضا پانے میں مدد کریں. تو ہمیں کیا کرنا ہے، انہی کاموں کو پرائیورٹی بنانا ہے جن سے ہمیں واقعی فائدہ مل رہا ہے، نہ کہ ان چیزوں میں جو جسے کہتے ہیں نا جنک. اگر آپ جنک سے اپنا پیٹ بھر لیں، آپ کو بھوک لگ رہی ہے اور آپ نے جنک کھا لیا، تو آپ کھانے کے ٹائم پہ آپ کی بھوک نہیں مر چکی ہوگی، آپ کو بھوک نہیں لگے گی. اسی طرح اگر آپ غلط چیزوں کے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنا وقت ضائع کریں گے، تو اصل چیز چھوٹ جائے گی. جیسے آپ دوسرے کام میں لگ گئے، آپ کے قرآن کا ٹائم تھا اور آپ نے یہ سوچا کہ ہاں یہ کام بھی امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے زیادہ امپورٹنٹ چیز کو چھوڑ کے، اپنی پرائیورٹی کو چھوڑ کے کم امپورٹنٹ چیز پہ دھیان دیا. تو کیا تھا، آپ کے پاس وہی ہاف این آور تھا، تو آپ نے اس میں کتنے پوائنٹس کمائے، سمجھ لیجیے نیکیاں آپ نے تھوڑی سی نیکیاں کمائی، حالانکہ آپ دوسری امپورٹنٹ چیز پر تھے جو کہ آپ کے آخرت میں بھی فائدہ دیتی، یا کوئی ایسا کام جس سے لوگوں کو واقعی بینیفٹ ہو رہا ہوتا، تو وہ آپ کی نام اعمال کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا تھا. تو یہی چیزیں ہیں کہ ہمیشہ یہ دیکھیے آپ کا وقت کہاں لگ رہا ہے. کیا آپ اپنے وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں یا اپنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. جیسے شاپ پر ہو گیا، شاپ پر جاتے ہیں، ونڈو شاپنگ کرنا، فون پر اتنی باتیں کرنا، اتنی زیادہ باتیں کرنا کہ ہمارے 2 گھنٹے کہاں نکل جائے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہمارا نماز کا وقت نکلتا چلا جاتا ہے. اس مال کی خاطر بھی ہم اپنی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنا ٹائم برباد کر دیتے ہیں جو مال ہم کما رہے ہیں، حالانکہ وہ مال دنیا میں ہی رہ جائے گا، اور اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں. تو بس یہی کرنا ہے کہ اپنے کاموں کو پرائیورٹائز کریں. ایسی چیزیں دیکھیں جو ضروری ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، جو غیر اہم چیزیں ہیں ان کو نکال دیں. اپنا نام عمل بننے سے پہلے ہی خود ہی ایک سیٹ کریں کہ ہاں میری زندگی میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور کون سی ایسی ہیں جو میں بعد میں کر سکتی ہوں، ابھی امپورٹنٹ نہیں ہے. اسی لیے ان چیزوں کا اگر ہم ابھی دھیان رکھیں گے تو ہم کل کے نقصان سے بہت حد تک بچ سکتے ہیں. پھر دیکھیے آیت نمبر 109، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا لیں، اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے، مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو و درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو ان کی یہ حرکتیں جو تھیں اہل کتاب کی، بار بار سوال کرنا، یہ مسلمانوں کو ڈیویٹ کرنا، تو ان کی اکثریت ہی یہی چاہتی تھی کہ ایمان لانے کے بعد یہ لوگ واپس سے کافر بن جائیں، حق سے پھر جائیں. خود تو فائدہ نہیں اٹھاتے اور پہچاننے کے بعد بھی، لیکن ماننا بھی نہیں تھا. جیسے ان کو پتہ ہے کہ ہاں یہ رسول ہے، مانتے بھی نہیں تھے، پر یہ چاہتے تھے کہ دوسرے بھی نہ مانیں. ہم نہیں کر رہے تو کوئی اور بھی نہ کرے، یہ کیسے ہم سے آگے نکل سکتا ہے. ٹھیک ہے. جو خود آگے نہیں بڑھتے، یا جیسے جو خود اسٹڈی نہیں کرتے، جو خود قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا خود کلاس میں دھیان سے ٹیچر کی بات نہیں سن رہے ہوتے، وہ آپ کو بھی بہکاتے ہیں کہ چلو کھیلنے چلتے ہیں، کسی اور کام میں لگ جاتے ہیں، باہر چلتے ہیں. وہ خود بھی اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کریں. آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب ریزنز کیا ہیں؟ جیلسی، حسد کی وجہ سے کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کیا کرتے تھے ان میں سے، یہود میں سے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی پلاننگ ہوتی تھی کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے کچھ دن کے لیے، اس کے بعد ہم لوگوں میں آ کے کہیں گے کہ اس دین میں کوئی سچائی نہیں ہے، ہمارا اپنا دین بہت اچھا ہے. اس طرح سے وہ ان مسلمانوں کو جو لا علم تھے ان کو بدظن کر دیا کرتے تھے کہ یہ تو زیادہ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہی ہوگا، ہم بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ برین واش کرنا چاہتے تھے مسلمانوں کا، حالانکہ خود ہی ان کا برین واش تھا، کیونکہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تو سچائی نہیں بدل جاتی. آپ نے اپنے آپ کو خود اس نور سے محروم کر دیا. تو یہ کوئی عقل مندی کی بات تو نہیں تھی.
کہ حق آپ پر ثابت ہو چکا ہے، پھر بھی آپ رسول کی بات نہیں مان رہے، اس لوگوں کو بھی بہکا رہے ہیں۔ تو یہاں پر حاسدوں کا مقابلہ کس طرح کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی رولنگز بتائیں، ان کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، ذہن میں بھی بٹھا سکتے ہیں کہ یہ ہماری آزمائش کے لیے ہوتے ہیں۔ جو حاسد ہے وہ آپ کو ایک طرح سے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، آپ کا دین کتنا اسٹرانگ ہے، آپ کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، آپ اس وقت خود کو تھام لیجئے، ٹھیک ہے، اپنا وقت بالکل بھی ضائع نہ کیجیے، اپنا کام کرتے جائیے، جو کر رہے ہیں آپ اس پہ فوکس رہیے، نہ آپ یہ سوچیے کہ ہاں یہ ایسا کہہ رہا ہے، مے بی میں غلط کر رہا ہوں، مجھے کچھ اور کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے آپ کو بتایا نا میڈیا بھی اسی طرح کرتی ہے، کوئی چیز کنٹینیوسلی آپ کے سامنے غلط پیش ہوتی رہتی ہے تو آپ کا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی سچائی تو ہوگی، سب لوگ یہی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی، اتھارٹی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتا دیا۔ اگر وہ چیز ہے، ساری دنیا بھی اس کے اگینسٹ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے، تو آپ اس پہ کھڑے رہیے۔ پھر یہ ہے معاف کر دیجئے، جانے دیجئے، اگنور کر دیجئے ان لوگوں کو، بالکل فوراً سزا مت دیجئے، یہ حکمت سے خالی ہے، کیونکہ آپ کو ابھی فوراً سزا دینے پہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے درگزر سے خود اتنا امپریس ہو جائے کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی یہ بندہ بالکل شانت ہے، اس نے کچھ نہیں کہا، مے بھی اس کے دل میں ایمان کی اللہ تعالیٰ روشنی ڈال دیں، آپ کی محبت آ جائے جس کی وجہ سے وہ بھی سیدھے راستے پر آ جائے۔ کیوں؟ دیکھیے لاسٹ کے ورڈز کیا ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے، مے بھی وہ ان لوگوں کا دل پھیر دے، مے بھی آپ کی اگنور کرنے کی وجہ سے آپ بدلہ نہیں لے رہے تو آپ کی اعلیٰ اخلاق دیکھنے کی وجہ سے وہ سننے لگ جائیں آپ کی باتیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندوں سے درگزر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہ سے درگزر کر رہا ہے۔ سکھانے والوں کا یہاں پہ کردار بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کر سکیں۔ اگر آپ سے کوئی بہت زیادہ نفرت کرتا ہے پھر بھی آپ اس سے محبت کر سکیں، اس کی خیر خواہی میں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ہی واقعی آپ نے دین کو سمجھا ہے۔ کیونکہ رسولوں کا بھی یہی اخلاق رہا کرتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کیا کرتے تھے، ان پہ الزام لگایا کرتے تھے، لیکن وہ دین کو ان کے سامنے پیش کرتے رہتے تھے، وہ ان کے خیر خواہ تھے، سچے خیر خواہ، ان کے لیے دعائیں کرا کرتے تھے۔ جبکہ وہ کہتے ہیں نا کہ امت کا بھائی ہی ہوتا ہے اس کا نبی، تو وہ تو اپنی پوری کوشش کرتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ان کو نہیں ماننا ہوتا وہ اس کے بجائے دوسرا ان کا ریاکشن کیا رہتا تھا، وہ صرف ہیٹریڈ شو کرتے تھے۔ تو جب تک آپ اپنے حاسدوں سے بھی محبت نہ کر سکیں، ان کی خیر خواہی کو نہ سوچیں، تب تک کیا ہوگا، آپ ان کی اصلاح ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ محبت کرنے والے بہت کم ہیں۔ اگر آپ نفرتوں کا جواب نفرت سے ہی دیں گے تو اس سے کوئی چیز نہیں ہو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگ جو ہے وہ آگ کو نہیں بجھاتی، پانی بجھاتا ہے، اس لیے آپ کو ٹھنڈا رہنا ہوگا، آپ کو سکھانا ہے تو آپ کو بھلا سوچنا ہوگا، آپ کو صبر کرنا ہوگا، اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہتر دے گا۔ ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر وہ بالکل درجوں سے نیچے گر کے بھی آپ کی انسلٹ کرتے ہیں، تب بھی آپ کیا کریے، اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو سکھاتا ہے۔ پھر یہی نتیجہ ہوگا، جیسے قرآن کی آیت میں بھی آتا ہے نا کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے، اس طریقے سے ان کی باتوں کو درگزر کیجیے جو خوبصورت ہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ گہرا دوست۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں، ہماری آپ کی بات نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ ان چیزوں کا بہت اثر ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، اس رول کو فالو کرنا ہی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دونوں کی اس کی توفیق دے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کرنے کے کام کیا بتاتے ہیں، دیکھیے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، کہ آپ کو نفرت نہیں کرنی، آپ کو کرنا کیا ہے ایکچولی، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو کرنے کے کام یہ ہے کہ درگزر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر دھیان دیجیے۔ اپنے آپ کو غصے سے کیسے بچائیں گے آپ، نماز کے ذریعے مدد لیجئے، زکوٰۃ دیجئے، لوگوں کو ان کو پرووائڈ کیجئے، جس سے کیا ہو، آپ کا دل بھی نرم ہو، اللہ سے تعلق مضبوط کر رہے ہیں آپ ایک طرف نماز کے ذریعے، دوسرا یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کے ذریعے بندوں کے ساتھ بھی تعلق مضبوط کر رہے ہیں۔ تو جو کیا ہوگا، مخالفت ہوتی ہے انسان کی تو پلٹ کے جواب نہیں دیتا، تو اس کو کچھ نہ کچھ چیز چاہیے ہوتی ہے جس سے اس کو تسلی ملے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ کیا کریے، مصلی پر آ جائیے، اپنے اللہ کے سامنے آ جائیے، صدقہ خیرات کریے، دعائیں استغفار پڑھیے، جیسے بہت ساری باتیں لوگوں کی ہضم کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو تھام لیجئے، نماز، دعا، استغفار، صدقہ خیرات، کوئی بھی نیک کام کیجئے، سب کا صلہ آپ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود پائیں گے، کوئی بھی نقصان آپ کا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کیا کریے، اپنی جانوں سے خیر آگے پہنچائیے، لوگوں کی خدمت میں کسی بھی اچھے کام میں لگ جائیے، وہ نیکی بھی آپ کی کاؤنٹ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کاؤنٹ کر کے رکھتا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا کیا کہنا تھا،
کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کوئی شخص جب تک جنت میں نہیں جائے گا کہ جب تک وہ یہودی نہ ہو، یا پھر عیسائیوں کا کہنا تھا کہ وہ عیسائی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان سے کہو کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے وعدوں میں سچے ہو۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں، اہل کتاب یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ یہودی یا نصارہ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کی خوش فہمیاں بتاتا ہے کہ یہ آرزویں تمنائیں ہیں ان کی، ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کے پاس کوئی آسمانی کتاب کی دلیل ہے، تورات میں یا پھر انجیل میں کسی جگہ یہ لکھا ہے کہ یہی لوگ جائیں گے باقی کوئی نہیں جائے گا، یا تمہارے نبی نے اس کی کوئی تعلیم دی ہے؟ اگر تم سچے ہو تو کوئی بھی پروف اس کا پیش کرو۔ ٹھیک ہے، تو ہر کوئی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے دین کی طرف بلاتا ہے، اپنے طریقے کی طرف آپ کو بلائے گا کہ میرا طریقہ صحیح ہے، ان کا غلط ہے، فلاں کا طریقہ غلط ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، سب ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نجات کا دار و مدار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی خاص گروہ میں نہیں ہے کہ آپ خاص گروہ والے ہو جائیں گے تو ہی آپ نجات پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں بتایا ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، یہ آیت بیک ٹو بیک آتی ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو آپ اس طریقے پر آئیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، جو ملت ابراہیمی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ہم جیسے ان لوگوں کی باتیں مانتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہماری بات مانیے، ہمیں دین پتہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں آپ وہی مانیں تاکہ آپ ان کا اسٹیٹس اونچا ہی رکھیں اور ان کی دکانیں بھی بند نہ ہوں، ان کو جو دنیاوی مفاد مل رہے ہیں وہ ملتے رہیں۔ بہت ساری لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کی بات فالو ہوتی رہے، حالانکہ وہ قرآن اور حدیث کے اگینسٹ جاری ہوتی ہے، صرف ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے۔ دین کے نام پر وہ ایسے ایسے کام کرواتے ہیں جو ان کے فائدے کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں کہے ہوتے۔ تو یہ چیز کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ادب سکھایا، علم کا ادب، کہ دلیل سے بات کریے، آپ کے سامنے دلیل موجود ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، علم کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی چیز ثابت ہے قرآن اور حدیث سے آپ کو مل رہی ہے تو وہ چیز آپ ایکسیپٹ کیجئے، نہ کہ صرف بڑوں کی عقیدت میں، محبت میں اندھا دھند آپ کسی کو فالو کریں، آنکھیں بند کر کے آپ لوگوں کی محبت میں انہی کی طریقوں پر چلتے چلے جائیں۔ تو یہ وہ دین نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے۔ وہ دین جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، جس کی آپ کو ساری اوتھینٹسٹی مل رہی ہے، وہی دین مکمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا چکے، ان تک دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے آگے جو باتیں آپ کو پتہ چل رہی ہیں مزید، وہ ساری بدعات میں سے ہیں۔ لہٰذا کسی بھی بات کو سننے سے پہلے، چاہے وہ میری ہو کسی کی بھی ہو، آپ اس کو ضرور کراس چیک کریں، اس کا ریفرنس ضرور چیک کریں، کیونکہ آپ کا بھی اور میرا بھی یہ کام ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے سنا بس ہمارا ایمان تازہ ہو گیا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو حدیث سے ثابت نہ ہو، تو کم سے کم آپ لوگوں کو یہ ریسرچ کرنے کا ایک وہ کیلیبر ہونا چاہیے آپ کے اندر کہ یہ چیز حدیث میں ثابت ہے، قرآن میں ہے، بخاری شریف میں ہے، اتنی ایپس موجود ہیں، وہ ایپس بھی ہیں، اگر آپ کے سامنے بک بھی ہوں گی آپ کھول کے چیک کر سکتے ہیں ان کا ریفرنس۔ یہ ضرور کرنا چاہیے، یہ صرف کچھ لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم مضبوط ہو تو آپ کے پاس ضرور دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ سچے لوگوں کے پاس دلیل ہوتی ہے، تو یہ دلیل دینا کہ میں نے ان سے سنا ہے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ دلیل ہونی چاہیے کہ میں نے خود پڑھا ہے، تو اس پہ جو آپ کا یقین ہوگا وہ سننے سنانے سے بہت زیادہ ہوگا۔ اور اسی طرح یقین کریں کہ پڑھتے پڑھتے دیکھتے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ نے میرا بھی اور جتنے بھی لوگ پڑھنے والے ہیں ان سب کا یقین ایسے ہی اسٹرانگ کیا ہے کہ ہم نے خود پڑھا ہے، ہم کسی کی باتوں میں نہیں آ رہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کا یہی نیچر ہونا چاہیے کہ ہم خود ہی اسٹڈی کریں، سمجھیں، تاکہ ہمارا ایمان اور زیادہ پختہ ہو اور مضبوط ہوتا جائے۔ لاسٹ ورس ہے آج کی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیات ہیں نہ کسی اور کی، حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ان آیات کے ذریعے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کر دینا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور دوسرا وہ احسان کرنے والا بھی ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہونا، خوبصورت طریقے سے نیکی کرنا، یہ جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا احسان کرنا کیا ہے، خوبصورت طریقے سے نیکی کرنا، تو اس کا رب اس کا اجر ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کے رب کے پاس اس کا اجر سیف ہے، اور نہ ہی وہ کسی خوف میں ہوگا، نہ ہی وہ کسی غم میں مبتلا ہوگا، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب ہے؟
یہی جنت کی قیمت ہے. اپنا چہرہ، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، آپ کی زبان، آپ صرف وہی بات کریں جو اللہ کو پسند ہے، آپ کے کان صرف وہی سنیں جو اللہ کو پسند ہے، آپ کے ذہن میں وہی خیالات آئے جو پاک ہوں، بالکل جو دین کے مطابق ہوں، آپ کا دماغ یہ ساری چیزیں جیسے بالکل ہوتا نہیں ہے کہ کسی کے محبت میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اسے کچھ اور سمجھ میں ہی نہیں آتا، اسی طرح آپ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے اوپر اتنا زیادہ امپلیمنٹ کر لیں، اپنے اوپر حاوی کر لیں کہ آپ کی ہر چیز صرف اسی طرح سے دیکھیں جس طرح اللہ کو پسند ہے. آپ کی سوچ، خواہشات، سننا، آپ کی مرضی، ہر چیز اللہ کے حوالے ہو جائے. یعنی آپ کر تو وہی رہیں جو اللہ تعالیٰ آپ سے چاہتا ہے، تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایکچولی جو آپ مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دی ہے. تو ہوگا تو وہی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو آپ بھی وہی چاہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو بالکل ایٹ دی اینڈ وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. سبھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو کیا کرنا ہے، ہمیں خود کو بھی اللہ کے حوالے کر دینا ہے اپنی خوشی سے. تو جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے اس کے پچھلے اجر بھی سارے کے سارے سیف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ کی نیکیاں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے نا، ایک نیکی کا بدلہ 10 سے لے کے 700 گنا تک ہے، اور اگر آپ کی نیت بالکل خالص ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کا اجر بے حساب کرتے ہیں. ایسے ہی برائی ہے تو برائی صرف ایک ہی بار لکھی جاتی ہے، اگر آپ نے ایک برائی کری ہے تو وہ صرف 1 ٹائم ہی لکھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا چاہتا ہے آپ سے کہ جو یہ احسان کے درجے ہیں، 2 درجے بتائے گئے ہیں یہاں پہ. سب سے پہلے سر جھکا دینا اللہ کے لیے، اپنی سوچ کو، عقل کو، سب کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا. کہ آپ کچھ ایسا سوچے بھی نہ کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو، کہ ایسا کیوں ہے. جیسے ہم نے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا، ہمیں کیا کہنا ہے، سمعنا وأطعنا. جو آیات آ چکی ہیں وہ ہمارا اس پہ ایمان ہے کہ وہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہیں. کوئی آیت ایسی نہیں ہے جس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کو تکلیف پہ تکلیف ہوئے جا رہی ہو اور اس کا کوئی ریوارڈ بھی نہ ملنا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے بندوں کی بہتری کے لیے دی ہے. دوسرا یہ کہ آپ سر جھکائیں اللہ کے آگے. سیکنڈ، محسن، یعنی آپ خوبصورت طریقے سے آپ اٹھ کر کام بھی کریں. یعنی صرف آپ سجدے میں ہی نہیں پڑے رہیں، صرف آپ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، پورے دن نماز ہی پڑھ رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اور بھی کام کرنے کو دیے گئے ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزیں بول رہا ہے کہ آپ پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں، دوسرا اٹھیں تو اٹھ کر اس کا عملی مشاہدہ بھی کریں، کر کے بھی دکھائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچا ہے. احسان کے درجے پہ کام کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے اوپر رکھیں، اور پھر لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کریں. کیونکہ اسلام جو ہے ایک وعدہ ہے، ایک عہد ہے جو ہم نے اللہ سے کیا ہے. تو اس کی تکمیل تبھی پوری ہو سکتی ہے جب ہماری عبادات بھی خوبصورت طریقے سے ہوں، حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. تو نیت کا خالص ہونا اور عمل کا صحیح ڈائریکشن میں ہونا، یہی دونوں چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ بتائی ہیں. کہ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا پسندیدہ عمل کرتا ہے، جس کا ہر کام خوبصورت ہوتا ہے، اس کی ہر ادا میں خوبصورتی ہوتی ہے، وہ سیدھا راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، بھلائی اور خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے، اپنے حق سے کم لے کر دوسروں کو زیادہ دینے والا ہوتا ہے، معاف کرنے والا، درگزر کرنے میں پہل کرنے والا ہوتا ہے، اور خاموشی سے لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کے اوپر اپنا رعب نہیں جھاڑتا، اپنے کاموں کا ریٹرن کسی سے نہیں مانگتا، صرف اللہ سے مانگتا ہے، اور اس کے علاوہ بنا مانگے لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے. یعنی وہ یہ موقع نہیں دیکھتا کہ کسی کو ضرورت ہے یا نہیں، وہ بس کرنے میں لگ جاتا ہے. تو حدیث میں بھی ہے نا کہ احسان کیا چیز ہے؟ اللہ کی عبادت اس طرح کرنا کہ گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ یاد رکھو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. تو اللہ کی عبادت یعنی اب نماز میں بھی ایسے ہوں جیسے اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہیں، میں ان کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہوں، عبادت کر رہی ہوں. آپ کی نماز بھی ایسی ہونی چاہیے، اور سارے اعمال بھی ایسے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو آپ کے عمل، آپ کی نیت سب خالص ہو، سب سے پیور کام ہو آپ کا. تو جب جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں، کانشیس ہو جاتے ہیں، اور اپنا کام اچھے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آل ٹائم دیکھ رہا ہے. تو کرنے کی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے تقویٰ اندر رکھیں، اور باہر سے کیا کریں؟ سنت کے مطابق عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں. اگر ہم انہی طریقے پہ کام کریں گے تو ہمارا کام خوبصورت ہوگا، ظاہر بھی خوبصورت ہو اور اندر سے ہماری نیت بھی خالص ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ عمل چاہیے جس کے پیچھے نیت اچھی ہوتی ہے، صرف اللہ کے لیے وہ عمل ہو، اور اس میں کوئی بھی مقصد نہ ہو، نہ آپ لوگوں سے اس کا ریٹرن چاہیں کہ دیکھو میں نے ایسا کیا تھا، تم نے ریکگنائز بھی نہیں کیا. آپ کریں اور بھول جائیں، اور ساتھ میں ظاہری طور پہ بھی وہ خوبصورت ہونا چاہیے. اگزامپل لیجیے، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا سنت کے مطابق نماز ہو، اور دونوں چیزیں ہوں، اس میں نیت بھی ہو، طریقہ بھی اچھا ہو، کہ آپ کی نماز پڑھنے کا طریقہ بھی خوبصورت ہو.
جیسے اگر آپ دیکھیں گے نا خالی پھول ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں تو خوبصورت ہے پر اس میں سے خوشبو نہ آئے تو وہ اس کی خوبصورتی آدھی ہو جاتی ہے. ایسے ہی کھانا، صرف کھانا دیکھنے میں اچھا ہو لیکن اس کا ٹیسٹ نہ ہو تو کیا ہوگا، کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو یہی چیز ہیں کہ آپ جیسے جب حجاب بھی کیری کر رہے ہیں تو آپ نے اسے پہن تو لیا لیکن آپ نے اسے اس طرح سے پہنا ہے کہ وہ بالکل بے سلیقہ بے ادب لگ رہا ہے کہ ادھر سے کچھ اور سائڈ سے آپ کے بال نظر آ رہے ہیں. تو جو بھی چیز آپ کریں نیٹ اینڈ کلین ڈسپلنڈ وے میں کریں. تعلقات آپ لوگوں سے رکھ رہے ہیں تو آپ کا دل کا بھی معاملہ اچھا ہو اور آپ ان کے ساتھ معاملہ بھی اچھا کریں. یعنی یہ نہ ہو کہ اندر سے آپ برا فیل کر رہے ہوں کہ مجھے بس یہ کیا کرنا پڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہی ہوں. آپ دل سے بھی اس کو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ریوارڈ دینا ہے اور وہ دل کے خیالات بھی سن رہا ہے. تو اندر سے باہر سے دونوں طرح سے آپ کے معاملات اچھے ہوں. سملرلی قرآن بھی اسی نیت سے پڑھیں اور سیکھیں کہ ہم اس سے اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. تو پڑھنے کا شوق اور جذبہ جتنا زیادہ آپ بڑھائیں گے اتنا زیادہ یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا. صرف لفظی پڑھنے سے نہیں بلکہ معنوں پہ بھی غور و فکر کریں. اس طرح سے کیا ہوگا کہ ہمارے کلام کی، ہمارے پڑھنے کی، ہماری عبادات کی ویلیو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے قرآن کی اور ان کے احکامات کی پوری طرح سے ان پہ عمل کرنے کی اور ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.